یہی راز تھا کہ آپ نے نا ایک دن پورا اس کو نا سٹے دینا ہے۔ جی یہ میں نے فش لی ہے، یہ 2.25 کلو کا ایک بڑا سا دانہ تھا جو کہ بننے کے بعد میرے خیال میں 2 کلو رہ گیا ہوگا، اور آپ کو نا 2 کلو فش کے مسالہ بنانا ہم لوگ سکھا رہے ہیں۔ جی سب سے پہلے پرات لیا، اس میں ہم لوگ مسالے ڈالنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ڈالیں گے، ہاں جی یہ میں نے 1 بڑا چمچ لیا ہے مسالہ زیرہ پاؤڈر۔ اس کے بعد ہم نے لیا ہلدی 1/2 ٹی اسپون یعنی کہ آدھا چمچ۔ جی یہ ہم نے بیسن لیا ہے 2 چمچ۔ یہ ہم نے لیا ہے کارن فلور، یا پھر آپ لوگ کارن فلور نہیں ہے تو آپ میدا بھی لے سکتے ہیں 1 چمچ۔ جی یہ ہم نے لیا ہے 1/2 ٹی اسپون نمک، یہ آپ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے فش کو پہلے بھی لگا ہوتا ہے نمک، اگر زیادہ دیر پڑی رہے تو اس کو نمک جو ہے نا وہ تھوڑا کم لگانا پڑتا ہے۔ ہاں جی یہ جو ہم نے لیا دھڑلا مرچیں، یہ 3 بڑے چمچ ہیں، کیونکہ آپ کو بتایا میرے بچے چھوٹے ہیں، وہ کم مرچیں کھاتے ہیں اسپائسی چیزیں، اس لیے میں کم۔ جی یہ خشک دھنیا ہے 2 چمچ ہے، یہ ہم ڈالنے لگے ہیں۔ اس کے بعد ادرک لہسن کا پیسٹ ہے، یہ بھی 2 بڑے چمچ ہیں، آپ چاہیں تو خشک ادرک لہسن کا پیسٹ بھی لے سکتے ہیں۔ اور یہ میرے پاس ہے ٹماٹر کا پیسٹ بنا ہوا، یعنی کہ ہم نے ان کو گرینڈ کر لیا، یہ 3 سے 4 چھوٹے چھوٹے ٹماٹر ہیں، آپ نے ان کو گرینڈ کر لینا ہے۔ گرینڈ کرنے کے بعد آپ کے پاس ان کا میزہ آ جائے گا۔ ہاں جی اب ہم نے لے لیا یہ لیمن جوس، یہ 3 بڑے لیمن ہیں، ہم نے ان کا جوس نکال لیا ہے، یہ ہم اس کے اندر ڈال رہے ہیں۔ جی یہ ہم لوگ لے رہے ہیں چلی سوس 2 اور 3 ٹیبل سپون، آپ کی مرضی ہے 2 لے لیں، اگر زیادہ اسپائسی کرنا ہے تو 3 سے 4 بھی ڈال سکتے ہیں آپ لوگ۔ اس کے بعد یہ ہم لوگ لے رہے ہیں سویا سوس، سویا سوس جو ہوتا ہے یہ کھٹاس کے لیے ہوتا ہے، ہم نے لیموں بھی ڈالا، اور یہ ہم لوگ 2 چمچ ڈالیں گے صرف اس میں۔ اب ہم ان تمام مسالوں کو اچھے طریقے سے پہلے مکس کر لیں گے تاکہ ان کا اچھا سا ایک میزہ بن جائے ہمارے پاس ان کو بنا۔ یہ دیکھیں میں آپ کو قریب سے تھوڑا دکھا رہی ہوں کتنے اچھے طریقے سے بیٹر اس کا بن رہا ہے۔ ہاں جی آپ نے اس کے اندر کوئی گٹلی نہیں رہنے دینی ہے، وہ دیکھیں ہم نے اس کے اندر ڈالا ہوا ہے بیسن ہے، اور ساتھ میں اس کے اندر ہے میدا ہے یا کارن فلور ہے، وہ بالکل آپ لوگوں نے اس کو اندر مکس کر لینا ہے۔ جی اب ہم نے یہ فش کے پیس لیے ہیں، اس کو ہم لوگ کس طرح سے لگائیں گے آپ یہ دیکھ لیں۔ یہ آپ نے اس طرح کر کے اس کے اوپر لیپ کرنا ہے اچھے طریقے سے، یہ تاکہ ساری فش کے اوپر لگ جائے، اس طرح آپ نے رکھتے جانا ہے۔ ہاں جی نیکسٹ پیس اور لے لینا ہے، اس کو بھی آپ نے لگا لینا ہے۔ جی یہ بھی لگ چکا ہے، یہ ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ نے فش کو مسالہ لگانا ہے نا تو کوشش کرنی ہے کہ آپ نے 1 ڈے اس کو سٹے دینا ہے، یعنی کہ 1 دن اس کو آپ نے پورا رکھنا ہے تاکہ جو فش کا مسالہ ہے نا وہ اس کے اندر رچ جائے، تو اگر رچے گا تو اس کا ٹیسٹ اندر سے اچھا آئے گا۔ جی یہ دیکھیں ہماری فش کو کتنے اچھے طریقے سے مسالہ لگ گیا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ 1 چمچ آپ نے لے لینی ہے اجوائن، اور یہ ہم نے اس کے اوپر چھڑکاؤ کر دینا ہے۔ جی ایسے کر کے اس کے علاوہ پھر ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو اچھے طریقے سے اندر مکس کر دینا ہے، دیکھیں اس طرح کر کے نا۔ جی یہ دیکھیے اب میں نے اس کو اسپون کی مدد سے ہی جو ہم نے اس کے اوپر اجوائن ڈالی ہے وہ مکس کر لی ہے میں نے۔ اس کو مکس کرنے کے بعد پھر اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کو 1 دن کا سٹے لازمی دینا ہے، کیونکہ اگر مچھلی 1 دن پڑی رہے گی تو وہ جو مسالہ ہے وہ اس کے اندر جو ہے نا رچ جائے گا، یعنی کہ اندر تک چلا جائے گا، اور جو آپ کی فش ہے وہ بہت لذیذ اور مزیدار بنے گی۔ یہی اس کا راز ہے کہ جو ہم لوگ اس کو سٹے دے رہے ہیں 1 دن کے لیے، اسی وجہ سے کسوری جو فش ہے وہ بہت مزے کی بنتی ہے۔ یہ دیکھیں میں نے اندر فش ڈال دی ہے، اور اسے ہلکی آنچ پہ اب میں فرائی کر رہی ہوں۔ کوشش کریں کہ آپ لوگ نا ڈیپ فرائی کریں، ڈیپ فرائی کرنے سے فش جو ہے نا اچھی بن جاتی ہے۔
جی یہ دیکھیں ہماری فش فرائی ہو چکی ہے ماشاءاللہ کتنی خوبصورت طریقے سے، اور آپ اس کو اب کیچپ لگا کے کھائیں، چاہے آپ لوگ اس کو دہی کے ساتھ کھا لیں، چاہے آپ دہی کے والے رائتے کے ساتھ کھا لیں۔ یہ دیکھیں سارا مسالہ ساتھ لگا ہوا ہے اور کتنے اچھے طریقے سے لگا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں میں آپ کو توڑ کے بھی دکھا رہی ہوں، یہ دیکھیں کتنی اچھے طریقے سے یہ ٹوٹ گئی ہے اور یہ بن گئی ہے کتنے اچھے طریقے سے۔ اب آپ اس کو کھائیں مزے مزے سے۔ اللہ حافظ۔